اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تعالی فی الکلام الحکیم وما هذه الحیاة الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ علم رکھتے۔ آج ہم جس ٹاپک میں ڈسکشن کرنے لگیں وہ آخرت ہے، اور اس ٹاپک میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اسلام مرنے کے بعد والی زندگی کے بارے میں کیا بتاتا ہے، اور اسی کو ہم آخرت بھی کہتے ہیں۔ کتابی اگر تعریف دیکھی جائے تو آخرت کا مطلب ہے بعد میں آنے والی۔ ہماری عارضی زندگی کو قرآن حکیم میں الحیات الدنیا کہا گیا ہے، یعنی قریب ترین زندگی یا صرف اولا کہا گیا ہے، یعنی پہلی یا ابتدائی زندگی۔ موت کے بعد کی زندگی کو آخرت اور عقبہ کہا گیا ہے۔ عقبہ کا مطلب ہے پیچھے رہنے والی، پیچھے آنے والی۔ تو ایک جگہ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہے۔ تو قرآن مجید ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، وہ وقتی طور پر ہمارے سامنے جو ہے ایک رنگینیاں ہیں، لیکن آخرت وہ ہمیشہ والی آخرت ہے۔ دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی ہے، اور جس طرح اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کا قیام آخرت کی جگہ ہی ہے۔ تو اسلام ہمیں دنیا کی زندگی کو لمیٹڈ اور آخرت کی زندگی کو کنٹینیوس قرار دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تم فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی یا راستے کا مسافر۔ جس طرح ایک اجنبی جو ہے کسی جگہ پہنچ کے وہ وہاں پر اپنا بسیرا نہیں کر دیتا، اجنبی کسی جگہ پہنچتا ہے تو وقتی ضرورت پوری کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سفر پر نکل جاتا ہے۔ اور اسی طرح مسافر کی مثال بھی یہی ہے کہ مسافر اپنا پرمننٹ ٹھکانہ وہی جگہ نہیں پکڑ لیتا، وہ سفر میں ہے۔ تو دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اس سفر میں ہر ایک بندے نے کچھ دن گزارنے ہیں۔ کسی کی زندگی سال، کسی کی ماہ، کسی کی چند روز، کسی کی زندگی جو ہے وہ دہائیوں پر مشتمل، کوئی 100 سال کا ہو کر، لیکن آخر کار سب نے واپس جانا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں ہی فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو پرمننٹلی یہیں پر رہے۔ تو کس بات کا ہمارا یہ دھوکہ، کس بات کا یہ، کس ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم نے دنیا کی زندگی کو اتنا ہمیشگی کا سمجھنا شروع کر لیا ہے کہ ہم سارا کچھ یہاں کا انتظام کر رہے ہیں۔ ہم گھر بنا رہے ہیں تو بہت ہی پکے، یہاں تک کہ ایسے حالات اس میں
بناتے ہیں کہ جس طرح ہم نے صدیوں نہیں بلکہ ہزاروں سال جینا ہے ہم نے. اسی طرح آخرت کے بارے میں، جس کے بارے میں ہمیں بار بار یہ چیز بتا دی گئی کہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہونے کے باوجود ہم نے کیا کیا کہ اس کے لیے کچھ بھی اپنا زاد سفر کچھ بھی ہم نے اس کے لیے نہیں رکھا. اللہ نے جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں بھی بارہا اس بات پر زور دیا گیا کہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے کھیل تماشے کے. دنیا کی زندگی ایک دل کا بہلاوا ہے. اور جیسے یہ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 ہم نے پڑھی تھی، اور اس کے ترجمہ میں یہی بات بتائی گئی تھی کہ اصل زندگی تو دار آخرت ہے. کاش یہ لوگ علم رکھتے. تو اللہ نے ہم لوگوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو یا ہمیشگی کا سمجھ رکھا ہے، ان کے بارے میں یہ ایک افسوس کے لمحات ڈسکس کیے، اور کاش یہ لوگ علم رکھتے. تو ہم لوگ نہیں علم رکھنے کے. یہ علم جو ہمیں قرآن مجید دے رہا ہے، حدیث مبارکہ دے رہی ہے، جگہ جگہ ہم واقعات حالات دیکھ رہے ہیں، مشاہدے ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی علم کس بات کا نہیں رکھنا؟ اس بات کا علم نہیں رکھنا کہ کیا ہم آخرت کی اس زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو تب یقین کریں گے. ہر کام جو دنیا میں ہم کرتے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے. کرامن کاتبین مقرر ہیں اپنے کام پر، اور وہ لکھتے جا رہے ہیں. وہ کہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ تمہاری زندگی جو ہے کا ہر روز ایک ورک کی طرح ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ ہر روز تم اس پر تحریر کر دیتے ہو، اور آخر کار جس وقت تم مر جاتے ہو، اس دنیا سے چلے جاتے ہو، تو تمہاری کتاب بند ہو جاتی ہے. تو اسی کو سورۃ کہف میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمایا ہوا ہے، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، کہ انسان اس وقت جب اس کے سامنے اس کی یہی کتاب رکھی جائے گی، اس کا اعمال نامہ، تو وہ کہے گا کیا ہو گیا ہے میرے اس اعمال نامے کو، اس لکھے ہوئے کو کیا ہو گیا اس کتاب کو، کہ اس نے تو میری نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی بات چھوڑی ہے، اس نے تو مجھے گھیر کے رکھ دیا ہے میری زندگی کو. اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جو کچھ اس نے عمل کیا. دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں یہ فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت تیرے لیے اولا سے بہتر ہے. یعنی اولا سے مراد دنیا ہے. دنیا کی زندگی کو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اولا سے مراد دنیا کی زندگی ہے، اور سورۃ ضحیٰ میں اس بات کو ڈسکس کر لیا گیا. ایک اور مقام پر دنیا کی زندگی کا آخرت کے ساتھ یوں موازنہ کیا گیا، وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. یہ سورۃ رعد تھی جس میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ دنیاوی زندگی پر خوش ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں. تو دنیا کی زندگی تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کچھ نہ ہونے کے باوجود ہم نے اس کو سب کچھ سمجھ ڈالا ہے. ہم اپنا اتنا سامان اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک کو فکر ہے، بینک بھرے ہوئے ہیں دولت سے، غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے، امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور اس کو غریب کی کوئی پرواہ نہیں. حالانکہ اللہ نے اس کو اس لیے دیا کہ تاکہ وہ
دیکھے اور اپنا درد دل اپنے اندر پیدا کرے، درد دل سے وہ کسی پر استعمال کرنے کا درد رکھے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی بکاری معذور کئی لوگ پڑے رہتے ہیں، کہاں کہاں کس کس در کی ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اگر ہماری ہمت ہوتی بھی ہے تو 1 روپیہ 2 روپے کے علاوہ ہماری توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ان کی کچھ ہیلپ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو، اور یہ سمجھ دے کہ اگر ہم سب کچھ بھی دے دیں جو ہمارے پاس ہے، اللہ کے راستے میں دے دیں، تو دینے والا تو وہ رب کی ذات ہے۔ جب اللہ کی راہ میں دینے کی بات آتی ہے تو یقیناً ہمارے ذہن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اور دیگر صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی صورت آ جاتی ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ سوچتے ہیں کہ آج ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے دکھاؤں گا، اور گھر کا آدھا مال جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور آدھا اللہ کی راہ میں دے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب پہنچتے ہیں اتنے میں ابو بکر صدیق بھی پہنچتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں پوچھتے کہ کتنا مال لائے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پوچھتے ہیں کہ ہاں عمر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں اور آدھا اللہ کی راہ میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ ابو بکر آپ بتائیں کہ آپ کیا چھوڑ کے آئے ہیں، یہ نہیں پوچھا جا رہا کہ جی کیا لے کے آئے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تھا اللہ کے لیے لے آیا ہوں، اللہ کی راہ میں دینے کے لیے لے آیا ہوں، اللہ اور رسول کا نام چھوڑ آیا ہوں گھر والوں کے لیے۔ تو صحابہ اکرام کو جب دنیا میں ان کے پاس تھا تو بہت کچھ، لیکن وہ وقف کر رہے تھے اللہ کے راستے میں، کیونکہ ان کو اگر تھا تو یہ یقین تھا کہ شام کو کھلانے والی ذات اوپر موجود ہے، ہمارے بچوں کو پالنے والی ذات اوپر موجود ہے، ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا ہمارے بچوں کے ساتھ، ہماری بیوی کے ساتھ، ہمارے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوگا، ہمارے بینک بیلنس کا کیا ہوگا، یہ فکر ان کو نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ اکرام جو ہے وقت پر کھاتے تھے، شام کا نہیں سوچتے تھے۔ دیکھنا ہو تو دنیا گواہ ہے اس بات کی، تاریخیں ساری دنیا کی اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو ایسی تاریخ نہیں ملے گی کہ جب انصار اور مہاجرین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا تو انہوں نے آخرت کو خریدا، دنیا کو نہیں خریدا، اپنا سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے انصار نے جو ہے وہ وقف کر دیا۔ کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر۔ تو یہ تھا وہ درس کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیا، صحابہ اکرام نے جو سیکھا، اور ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں ہم تو نظر آتا ہے کہ جی واقعی ان کو دنیا کی فکر نہیں ہوتی تھی۔ جب دنیا کی فکر ختم ہو جاتی تھی تو اس وقت ہی وہ جہاد میں اپنی جان قربان کرنے کے در پہ ہوتے تھے، وہ اپنی جان دینے کے قابل ہو جاتے تھے۔ آج ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہی اتنی زیادہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا جان دیں گے۔ ہم اللہ کی راہ میں دینے والا مال جو ہے وہ خرچ کرتے ہوئے 10 بار اس پر سوچتے ہیں، اور پھر 11ویں بار ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے بھی ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ سب سے کم ترین جو سکہ یا کوئی نوٹ ہمارے ہاتھ آئے۔ سوچ ہمیں جو ہے اپنی محدود نہیں کرنی۔ اس کے برعکس اللہ نے اگر
فرمایا ہے تو قرآن مجید میں اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا، اس کو مثال دی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک دانہ مال ایک دانے کی مانند ہے۔ جس طرح تم ایک دانہ بوتے ہو تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے اور اس پر 7 سٹے نکلتے ہیں اور ہر ایک سٹے پر جو ہے 100 دانے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے مثال دی کہ تم اللہ کی راہ میں ایک دو گے تمہیں اللہ 700 دے گا۔ جس کو یہ یقین ہو جاتا ہے تو وہ پھر صحابہ اکرام کو یہ یقین تھا تو وہ صحابہ اکرام کی طرح آج کا بندہ بھی صحابہ اکرام کی طرح اپنی سوچ کو اس طرح رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے تو اس کو آخرت کی فکر ہوگی، دنیا کی فکر پھر نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس آج ہم حقوق اللہ پر اور حقوق العباد پر بہت سی کمزوریوں کا شکار ہیں۔ اللہ کی عبادات ہماری جو ہیں وہ بالکل گری پڑی ہیں۔ اللہ نے تو اپنا حساب کتاب لینا ہی ہے، لیکن بندوں کا حساب بھی لینا ہے جو حقوق العباد سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم نے لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنے کی ہر ممکنہ کوشش کی، لیکن اپنا مال اللہ کی راہ میں لٹانے کی کوشش نہیں کی۔ پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخرت کی فکر کتنی ہے۔ دنیا میں نماز عبادات کے ہم پابند نہ ہوئے، قربانی کا جذبہ ہم میں نہ ہوا۔ جب قربانی کا وقت ہوا تو جانور ذبح کرنے کے لیے ہم نے ہیلے بہانے بنائے کہ ہمارے اوپر فلاں قرض ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ اللہ کی راہ میں جانے کا وقت ہوا تو ہم نے کہا جی پیچھے بیوی بچوں کا کیا ہوگا۔ حج و عمرہ کا سیزن آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ جی اتنے پیسے ادھر کیسے باؤنڈ کر دیں، وقت کیسے ہم وہاں پر دے دیں، پیچھے بچوں کا کیا ہوگا۔ تو دنیا کی فکر ہمیں بہت ہی زیادہ کھائی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی فکر ہمیں اتنی ہی ہوتی ہے کہ جب ہم حج عمرہ پر چلے جاتے ہیں تو ریاکاری کے لیے جاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں تو ریاکاری کے لیے کرتے ہیں کہ میں دوسروں کو بتا سکوں۔ ہم کہتے ہیں کہ فلاں کیا کہے گا کہ اس نے قربانی نہیں کی، اور ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں تو حدیث مبارکہ کے الفاظ ایک نظر میں آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختصراً میں اس کو ایسے کہوں گا کہ اللہ نے جب حساب لینا ہے تو ایک شہید کو، ایک عالم کو، ایک سخی کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، تو وہ سخی کو، عالم کو اور شہید کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ ان کے بارے میں یہ حکم دے دیں گے کہ ان کو اوندے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دو۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا کیا تو نے دنیا میں؟ تو عالم کہے گا کہ اللہ میں نے تیرا علم دنیا کو سکھایا، تیرا علم میں نے دنیا کے میں پھیلایا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تو دنیا میں تو جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صحیح پیش کیا جائے گا، اللہ فرمائیں گے کہ کیا لایا ہے تو؟ صحیح کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیرے راستے میں مال و متاع خرچ کیا، تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے خرچ کیا کہ دنیا میں تجھے لوگ سخی کہیں، اور اس کو بھی جہنم میں اوندھوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اور شہید جس کے بارے میں قرآن، جس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھری پڑی ہیں کہ جس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا اس کو جنت پہلے الاٹ ہو جائے گی،
ایسا، یہ وہ شہید نہیں ہوگا، یہ وہ شہید ہوگا جو اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کہ کیا لایا ہے، تو کہے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں اپنی جان لٹا دی. تو اللہ فرمائیں گے کہ تو نے اس لیے جان دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں. تم لوگ جو دنیا میں چاہتے تھے تمہیں وہ مل گیا. تو آج ہمارے زیادہ تر کام جو ہے وہ نیکی کے کام جو آخرت کی خاطر سمجھے جاتے ہیں کہ کیے جاتے ہیں، وہ بھی ریاکاری کا شکار ہو جاتے ہیں. تو کل ہم اللہ کے سامنے کس منہ سے جائیں گے؟ اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارا انجام ان لوگوں کی طرح نہیں ہوگا کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ حکم صادر کر دیا کہ ان کو دبو جو ہے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے؟ تو جس نے دنیا کی فکر کی تو دنیا کی فکر کے وقت اسے ریاکاری سے بھی بچنا ہوگا. اگر وہ ریاکاری سے نہیں بچ پاتا تو پھر اس کے یہ اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے. اگر آخرت کی فکر کرنی ہے تو حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے. یہ آخرت کے بارے میں یہ ٹاپک اتنا وسیع ہے کہ ہر ایک دنیا کی نیکی اور برائی اس کے ساتھ متعلقہ ہیں، اس سے ٹچ ہیں. جو بات اٹھائیں تو آخرت کے ساتھ جا کر ملتی ہے. اور اللہ نے یہی فرمایا ہو کہ باقی رہنے والا جو ہے وہ تمہارے وہ نیک اعمال ہیں جو تم کرو گے، آخرت میں وہ جائیں گے. دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ ادھر ہی رہے گا. جو کچھ ہم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا وہ بھی ادھر ہی رہے گا، جو کچھ دنیا میں چھوڑ دیا وہ کچھ بھی ادھر ہی رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کہتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تمہیں تمہارے اعمال کے مطابق تم سے حساب کتاب لیا جائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ، حالانکہ آخرت کے بارے میں یہ ان کو بشارتیں دے دی تھیں کہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، لیکن پھر بھی حساب کتاب ہر ایک نے دینا ہے. یہ حساب کتاب کا دن بہت سخت ہوگا. ہر ایک نے سوچنا ہے اس بات پر کہ آخرت اور حساب کتاب کا جو دن ہے وہ کیسے گزاریں گے. جو کام بھی دنیا میں ہم کریں اس کو اس نیت سے کریں کہ جی آخرت ہماری سنور جائے. دنیا سنورتی ہے نہیں سنورتی، آخرت سنور جائے. اگر دنیا میں دینے کے لیے ہمارا مال، ہماری جائیدادیں، ہمارا سب کچھ اس اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. اگر ہم اس بہانے اللہ ہماری آخرت اچھی کرتے ہیں. عام طور پر دعا کی جاتی ہے کہ جی اللہ ہماری آخرت اچھی کر دے. آخری وقت کو بھی اچھا قرار دینے کے بارے میں دعائیں کرتے رہتے ہیں. آخری وقت پر کلمہ نصیب ہونے کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. کیوں کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق جس وقت جو وقت آخر ہوگا کسی بھی بندے کا دنیا میں بھی، تو وہ اس کو اس عمل پر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور آپ نے وہ روایت سنی ہی ہوگی کہ ایک بندے نے ساری زندگی جو ہے نیکیاں کی، صرف آخری وقت پر اس نے یہ سوچا کہ آج عیاشی میں وقت گزار دیا جائے. اور جس نے ساری زندگی جو ہے گمراہی میں گزاری اور آخری وقت پر اس نے سوچا کہ جی میں آج نیکوکاروں کی بستی کی طرف چلا جاؤں، آج نیکی کے کام کر دوں. تو دیکھ لیں کہ آخرت کا ہمارا دنیا کا بھی آخری وقت اچھا ہونا چاہیے. آج ہماری آخرت سٹارٹ ہوتی ہے جب ہم مر رہے ہوتے ہیں، تو وہ وقت ذرا سا غور کریں کیسا ہوتا ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے کہ ہم گانے سن رہے ہوں اور گاڑی میں سفر کر رہے ہوں اور اس دوران ہماری جان چلی جائے؟
یا ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور اس دوران ہماری جان چلی جائے. کوئی گھٹیا باتوں میں جو انوالو ہے اور اس پر اس کی جان چلی جاتی ہے، اور کوئی قرآن پڑھتا ہوا اس کی جان وہاں چلی جاتی ہے. یہ ہے آخرت. تو اللہ ہم سب کا آخری وقت بھی اچھا کرے. اللہ ہم سب کو جو ہے کلمہ نصیب کرے، اور اللہ ہمیں ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. اور اللہ نے سورۃ روم میں فرمایا تھا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے. بچوں، اس دن حکمرانی اس رب کی ہی ہوگی. اس دن حکمرانی اس رب کی ہی ہوگی جو دنیا کے بھی سارے بادشاہوں کو بادشاہی دینے والا ہے. آخرت میں کسی اور کی کوئی بات نہیں چلے گی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آخرت کو اچھا کرے. انشاءاللہ تعالی وقت تقریباً پورا ہوا چاہتا ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے آگے جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو یہ بتا دیا جائے گا. وما توفیق الا باللہ.